کتاب اپنے حوالوں سے یاد رہتی ہے، کتاب کیا کہتی ہے ہمارے اس پروگرام کا مستقل سیگمنٹ ہے کتابیں اور کتب خانے۔ ہم ایسے نایاب لوگوں کی اور ایسی نادر کتابوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جو لائبریریز کی زینت بنتی ہیں اور اہل ذوق و شوق کو دعوت مطالعہ دیتی ہیں۔ آج اس سلسلے میں ہم موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر معین الدین عقیل صاحب کی رہائش گاہ پر، جو استاد ہیں، محقق ہیں، نقاد ہیں، دانشور ہیں، 7 برس سے زیادہ جاپان میں پڑھاتے رہے ہیں۔ کراچی یونیورسٹی سے ان کی وابستگی تقریباً کوئی 40 برس کی ہے بحیثیت طالب علم اور بحیثیت استاد کے۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس 30,000 کتابیں ہیں۔ یہ 30,000 کتابیں کتنے برس میں ڈاکٹر صاحب نے حاصل کی ہیں، اس کے ذرائع کیا تھے، کس طرح ان کتابوں کا انتخاب کیا گیا، اس سلسلے میں بات کرتے ہیں ڈاکٹر معین الدین عقیل سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس قدر نایاب اپنی لائبریری میں آنے کا موقع دیا۔ یہ میری بھی خوشی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، کتابیں افراد اور اقوام کی زندگی میں کیا کردار ادا کرتی ہیں؟ کتاب تہذیب کا نچوڑ ہے۔ ہم کتاب کے ذریعے سے اب پوری تہذیب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور جس قوم کو بھی موضوع بنا ہے وہ قوم اپنی پوری تہذیب کے ساتھ کتاب کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قوموں کا عروج اس قوم میں کتاب کی اہمیت اور مطالعے کے شوق سے، اور ان کا زوال اس شوق کے ختم ہونے یا کم ہونے سے تعلق رکھتا ہے؟ بڑی حد تک ہم اس کو یوں دیکھ سکتے ہیں کہ کتاب ایک علم کی میراث ہے، اور اس قوم کا جو علم ہے وہ کتاب میں بند ہے، اور اسی حوالے سے ہم اس قوم کو سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اگر کتاب ہمارے پاس ہے تو ہم اس قوم کو پڑھ سکتے ہیں، کتاب ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر وہ قوم بھی اپنا وجود تاریخ میں نہیں رکھتی۔ تو قوموں کا نشیب و فراز، عروج اور زوال سب علم اور کتاب پر منحصر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم اپنی پاکستانی قوم کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کتاب پرست قوم ہے، کتاب سے محبت کرنے والی قوم ہے، یا کتاب بیزار قوم ہے؟ بہت جارحانہ سوال ہے آپ کا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے ہم امید افزا صورت میں دیکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کتاب پسند نہیں کرتے، کتاب سے دور ہیں، کتاب سے قریب ہے، اور یہ شوق ذوق بڑھ رہا ہے۔ ہمارے طبقے کے بہت سے لوگ اب یہ گلہ کرتے ہیں کہ جو ذوق اور شوق پہلے پچھلی نسل میں تھا وہ اب نہیں ہے۔ میں ایسا نہیں سمجھتا، اور اپنے اطراف بھی دیکھتا ہوں اور خوش ہوتا ہوں کہ یہ ذوق بڑھ رہا ہے، کتابیں بھی زیادہ چھپ رہی ہیں، اور اس کا مطالعہ بھی زیادہ کیا جا رہا ہے، اور خریدار بھی بڑھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا آپ کی سمجھ میں آتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ تعلیم عام ہو رہی ہے، اور دوسرے قوت خریدی بڑھ رہی ہے۔ یہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے۔ یہ دونوں باتیں ہیں جس کی وجہ سے کتاب کا چھپنا اور کتاب کا خریدا جانا، یہ دونوں حوصلہ افزا صورت میں نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو کس عمر سے کتاب پڑھنے کا شوق ہوا اور کتابیں جمع کرنے کا؟ بالکل ابتدائی بچپن کی جو باتیں مجھے یاد ہیں، جی، ان میں جہاں اور بہت سی باتیں، ان میں سے کتاب کا پڑھنا بھی شامل ہے۔ چھوٹی چھوٹی کہانی کی کتابیں، یہ پرائمری کلاسز؟ جی، پرائمری کلاسوں میں جب پڑھتا تھا اسی وقت کہانی کی کتابیں شروع کر دی تھی، خرید کر پڑھنا۔ اس میں یہ کہانیاں دیو مالائی یا جن پریوں کی یا جادو کی جی، کہانیاں؟ جادوئی کہانیاں ہوتی تھیں عام طور پر۔ اس زمانے میں دلچسپی بھی ایسی ہی کہانیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو شوق آپ کو ہوا، اس کا محرک کیا تھا؟ اس کا محرک تو ابتدائی عمر ہی میں دیکھ سکتا ہوں میں، یعنی میں نے اپنے والدین کو پڑھتا ہوا دیکھا تھا۔ اچھا، میری والدہ پڑھتی تھی، بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ وہ کام کرتی رہتی تھی اور مجھ سے کہتی پڑھ کر سناؤ ناول، تو میں ان کو ناول پڑھ کے سنا دیتا۔ تو خیر میں نے اپنے والدین ہی کو پڑھتے اور لکھتے ہوئے دیکھا، تو والد کو مستقل لکھتے ہوئے دیکھتا تھا، وہ لکھتے رہتے تھے، والدہ پڑھتی رہتی تھی، تو اس طرح لکھنے اور پڑھنے کا شوق گھر ہی میں پیدا ہوا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کتابیں خریدنے کے لیے اس شوق کی وجہ سے گھر سے معقول رقم ملتی تھی یا کیا ذریعہ ہوتا تھا؟ نہیں، معقول کا سوال نہیں ہوتا، کہ اس لیے کہ اس زمانے میں پاکستان بننے کے بعد جو ہمارے بچپن کا دور تھا، اس زمانے میں خوشحالی تو میسر نہیں تھی۔ جو بھی رقم جس صورت میں ملتی تھی، عیدی کے حوالے سے یا بس کا کرایہ اسکول آنے جانے کے لیے، تو وہ کرایہ بچا کے پیدل، سب کچھ بچا کے پیدل آنا جانا اسکول کا، اور جو پیسے ملتے تھے کچھ کھانے پینے کے لیے وہ بھی بچا لیتے تھے۔ تو اس طرح سے جو کچھ بھی رقم بچ جاتی تھی اس سے کتابیں خریدتے تھے۔ تو شادی ہونے سے پہلے تنخواہ کا کتنا حصہ کتابوں پر خرچ کرتے تھے؟ کبھی کبھی تنخواہ پیچھے رہ جاتی تھی، خرچ زیادہ ہو جاتے تھے، یعنی جتنی بچت ہوتی تھی کتابوں کی کوئی حد نہیں تھی۔
بہت بڑا حصہ تنخواہ کا کتابوں ہی میں صرف ہوتا رہا، یعنی آمدنی کا۔ کتابوں کے حصول کا ذرائع کیا کیا تھا؟ کیا نئی کتابیں خریدتے تھے؟ تلاش کہاں ہوتی تھی؟ نئی کتابیں تو بہت کم خریدتے تھے، اس لیے کہ وہ استطاعت میں نہیں تھی، طالب علم کے زمانے میں ٹھیک کم خریدتے تھے جناب۔ نئی کتابیں۔ لیکن اس زمانے میں نے سن 50 کی دہائی یا سن 60 کی دہائی کا بھی ابتدائی حصہ، یہ جو طالب علمی کا زمانہ تھا میرے، اس زمانے میں پرانی کتابیں خریدنے کا شوق تھا۔ پرانی کتابیں ایک تو نادر کتابیں کی صورت میں بڑی دکانوں پر ملتی تھیں، وہ بہت قیمتی ہوتی تھیں۔ مجھے دکان والے کو نہیں پتا تھا کہ یہ کتنی قیمتی کتاب ہے۔ نہیں، بعض دکان والوں کو پتا تھا، اچھا، ہاں، اور وہ اس کی اسی طرح سے قیمت بھی وصول کرتے تھے۔ لیکن ردی میں فٹ پاتھوں پر یہ جو کتابیں بیچنے والے ہوتے تھے، وہاں جب رسائی ہوئی تو پھر وہاں سے کتابیں خریدنے شروع کی۔ بہت سستی مل جاتی تھی، بہت سستی اور بہت اہم کتابیں، اس میں مخطوطات بھی مل گئیں، قیمتی نادر کتابیں مل گئیں جو شاید اب کہیں کتب خانوں میں نہ ہو یا کسی کی ملکیت میں نہ ہو، جو اس طرح سے جمع ہو گئیں۔ مطلب خاص آپ کا رجحان مطلب کن سبجیکٹ کی کتابوں کی طرف تھا؟ ادبی کتابوں ہی کی طرف، ٹھیک، لیکن پھر اس میں تاریخ شامل ہوتی رہی، اور پھر جب نصابی ضرورتوں کے تحت فلسفہ پڑھا، نفسیات پڑھی، منطق پڑھی، تاریخ پڑھی، تو پھر اس سے متعلقہ موضوعات میں بھی دلچسپی بڑھتی رہی، اور پھر اس سے متعلق کتابیں بھی خریدیں۔ تو ادب اور پھر تاریخ، یہ دو بنیادی موضوعات ہیں میری دلچسپی کے، اور تاریخ میں بھی جنوبی ایشیا کی تاریخ اور جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی تاریخ۔ مطلب ان 30,000 کتابوں کو جمع کرنے میں کتنا عرصہ لگا ہے؟ شمار کیجئے، بچپن سے، مطلب جب پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے اس وقت سے خریدنا جو شروع کی تھیں، وہ اب تک سلسلہ باقی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا کتب خانہ کتنے حصوں پہ مشتمل ہے؟ کس طرح ترتیب رکھی ہے آپ نے اس کی؟ اسے میں نے اپنی سہولت کے لیے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ 4 کمرے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ ایک کمرہ صرف تاریخ سے متعلق کتابوں پر مشتمل ہے، اور اس میں جنوبی ایشیا کی تاریخ اور مسلم دنیا کی تاریخ ہے، اور اسی میں کچھ علماء اور سیاستدانوں کے تذکرے بھی ہیں جو تاریخی اہمیت رکھتے ہیں۔ اسی حصے میں تحریک پاکستان اور تحریک آزادی سے متعلق خاصی کتابیں۔ ایک کمرہ مخصوص ہے صرف ادبیات سے متعلق، اور وہ بھی اردو ادب، فارسی ادب اور عربی ادب، اور کچھ نوآبادیاتی ادب یعنی کالونیل لٹریچر۔ تو اس طرح ایک کمرہ صرف ادب سے متعلق۔ ایک کمرہ ہے جو مذہبیات، فلسفہ، نفسیات، اس طرح متفرق موضوعات ہیں، اور رسائل اور جرائد۔ یہ جس کمرے میں ہم بیٹھے ہیں یہ کتب حوالہ پر مشتمل ہے، ریفرنس بکس ہیں جی، اس میں انسائکلوپیڈیا ہیں، ڈکشنریز ہیں، اور تذکرے ہیں شاعروں کے، ادیبوں کے، علماء کے، صوفیاء کے اور سیاستدانوں کے مجموعی تذکرے۔ مخطوطات بھی ہیں یہاں میں رکھا؟ یہاں مخطوطات بھی ایک الماری میں ہیں، جی۔ اور پھر یہاں سب سے بڑا اور اہم حصہ ہے کتابیات اور بیبلیوگرافیز کا، جو دنیا بھر میں کتب خانے ہیں ان کتب خانوں کی جتنی بھی فہرستیں فارسی، عربی اور اردو ادب سے متعلق ہیں، وہ یا تو فہرستوں کی شکل میں مطبوعہ صورت میں ہیں، یا پھر ان کے فوٹو اسٹیٹ زیروکس کاپیز ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ 30,000 کتابیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری عمر بھی لگ جائے، مگر یہ آپ نے سوچا ہے کہ یہ ورثہ کہاں جائے گا؟ یہ سوال بہت مطلب میں کہہ نہیں سکتا کہ یہ جو مسئلہ ہے صرف میرا اپنا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی ذاتی کتب خانے ان سب کا مسئلہ ہے۔ بہت سے کتب خانے تباہ ہو گئے اور تباہ ہو رہے ہیں، اور جب تک تباہ کیوں؟ مطلب کیا صحیح وارثوں کے ہاتھ میں نہ ہونے کی وجہ سے؟ جی، اور پھر یہ کہ جس شخص کی کتابیں ہیں اس کی زندگی تک تو اس کی ضمانت ہے کہ وہ محفوظ رہتی ہیں، بعد میں اگر ورثہ میں ذوق و شوق نہ ہو تو پھر وہ کتابیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور ایسی کئی مثالیں ہیں۔ ہمارے کئی مشاہیر کے کتب خانے ردی میں فروخت ہوئے اور فروخت ہوتے رہتے ہیں، آئے دن کتابیں آتی رہتی ہیں بازار میں۔ تو یہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جو میری طرح ان سب کا مسئلہ ہے کہ جو ذاتی کتب خانے اہتمام کے ساتھ سجاتے ہیں، رکھتے ہیں۔ اس کا انتظام جیسے مغربی ممالک میں ہے، ترقی یافتہ ممالک میں ہے، انہیں قومی ملکیت میں لینا چاہیے، یہ اس کا حل ہے، اور پھر اس کا قومی اہتمام کے ساتھ حفاظت کا بندوبست ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں اس کا کوئی بندوبست نہیں اور شعور بھی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ضرور درد مند لوگوں کو جو کتاب کا درد رکھتے ہیں انہیں ضرور سوچنا چاہیے، بلکہ جو قوم کا درد رکھتے ہوں، قوم کے علمی ورثے کا، ثقافتی اور تہذیبی ورثے کا، انہیں اس بابت ضرور سوچنا چاہیے۔ مطلب آپ کے بچوں تک منتقل ہوا ہے یہ شوق کتابیں پڑھنے اور جمع کرنے کا؟ پڑھنے کا تو ہے، اور خریدنے کی حد تک جہاں دلچسپی ہے وہ اسی ابتدائی مرحلے پر جہاں کہانی اور قصے کی کتابیں خریدی جاتی ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने आपका भी बहुत कीमती वक्त दिया। शुक्रिया, आपकी भी इनायत कि आप यहाँ तशरीफ लाए, मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह हाफ़िज़।